بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے۔ یہ بہت ہی خوش قسمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی اپنے خاص بندوں میں چن لیا تھا۔ جب یہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہوا تو ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں جس کو سارا دن وہ جنگل میں چھوڑ دیتے اور خود درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان بکریوں کے پاس نہ آتا۔ بکریاں جب پیٹ بھر کر خوب کھا لیتی تو اس کے پاس آ جاتی۔ وہ شام ہونے سے پہلے گھر آ جاتے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 کمرے تھے اور یہ ایک کافی بڑا درخت تھا جس کی سائے کے نیچے ان کی بکریاں رہتی تھی۔ شام کو وہ گھر آ کر ان بکریوں سے دودھ دھو لیتے اور گرم کر کر پی لیتے۔ صرف اور بکریوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی رزق دیا ہوا تھا۔ یہ اپنا گزارا اپنی ان بکریوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ہی بکریوں کو بیچ کر ان سے بھی گزارا کرتے تھے اور اسی طرح ان کے گھر کا سرکٹ چل رہا تھا اور گزارا ہو رہا تھا۔ لوگ ان کی بکریوں کا بے کہتے تھے، اس طرح وہ بکریوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اور ایک دن آپ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، آپ شادی کر لیں، وہ آپ کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ اسی طرح اس اللہ والے کی شادی ایک نیک عورت سے ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ والے اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کو کہتی کہ میں خود کر لیتی ہوں، لیکن وہ یہی کہتے نہیں، گھر کا کام کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنت کے مطابق سارے کام کرتے تھے تو میں بھی کروں گا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہی کہتے، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ بس ایسے ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی۔ پھر 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ بیٹا بہت پیارا تھا اور اپنے بیٹے سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو تب سے ان کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی۔ ان پر بیٹے کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ ان کے اوپر جب یہ ذمہ داری آئی تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے گئے۔ آہستہ آہستہ ان کا بیٹا جوان ہوتا گیا۔ اب اس شخص کو یہ تھا کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کر لوں اور باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزاروں۔ اللہ والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس نے کبھی ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس گھر میں صرف عبادت کرتے تھے اور اللہ والے بزرگ کا بیٹا کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ جب وہ کھیتوں میں جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے بابا جان کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آج تک میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں مل کر میاں بیوی ان کا خیال رکھیں۔ ہاں، ایک بار یاد رکھنا، میرے بابا جان عبادت گزار بندے ہیں، ان کی عبادت میں کوئی بھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ وہ اتنا کہہ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ کچھ دن تو ان کی بہوؤں نے گھر کی صفائی، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے یہ بزرگ بندے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے لگے، جو وقت پر کام کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ گزارتے۔ اور وضو کیا، تسبیح کی، قرآن پکڑا، بکریوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ ایک دن ان کی بہو کمرے سے باہر نہ نکلی تو بزرگ نے سوچا کہ شاید آج اس کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے صبح خود ہی روٹی بنائی، آٹا گوندا اور بکریاں لے کر جنگل میں چلے گئے۔ جب اٹھی ان کی بہو تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کام ہوا پڑا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر اس نے روز روز یہی کام کرنا شروع کر دیا اور طبیعت کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی۔ بیچارے اللہ والے بزرگ گھر کا سارا کام کرتے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتے۔ کبھی بھی اپنے بیٹے کو انہوں نے بہو کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن اللہ والے بزرگ کا بیٹا کہنے لگا، بابا جان، آپ بکریوں کو لے کر جنگل میں نہ جایا کریں، آپ یہ بکریوں کا کام چھوڑ دیں۔ اب میں ہوں نا، آپ جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ بس اللہ کی عبادت کیا کریں۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹا، بکریاں رکھنا سنت ہے اور اپنے گھر کا کام کرنا بھی سنت ہے، اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہاتھوں میں اب جان نہیں رہی، آپ اتنا کام کرتے ہیں، میں چھوٹا تھا تب تو مجبوری تھی، اب تو میں ہوں اور آپ کی بہو بھی ہے،
اور باہر کی ذمہ داری میری ہے، آپ صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ کھیتوں میں چلا گیا۔ وہ اللہ والے بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چارپائی کے اوپر لیٹے تو ان کی بہو کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی، چلو اٹھو، اب آرام کر لیا ہے، گھر کے سارے کام کرو۔ وہ کون کرے گا؟ میں کب سے باہر انتظار کر رہی ہوں کہ بوڑھا اٹھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چل کر باہر آ گئے۔ بہو بھی ان کے پیچھے پیچھے زور زور سے چلانے لگی، چلو سارے برتن صاف کرو۔ ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد سارا جھاڑو پونچھا بھی کرنا ہوگا۔ کب سے گھر میں فری کھانا کھاتے رہو گے؟ ہاں، اگر تمہاری بیوی زندہ ہوتی تب بھی میں تم لوگوں سے یہی کام کروانے والی تھی۔ وہ بیچارے کھانستے ہوئے برتن صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرنے کے بعد اس نے ایک بالٹی گندے کپڑوں سے بھر کر آگے لا کر رکھ دی اور کہنے لگی، یہ سارے کپڑے دھو کر پھیلا دو۔ کپڑے ابھی آدھے بھی نہیں دھلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ بزرگ فوراً وضو کرنے لگے، وضو کر کے جائے نماز پر بچھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جائے نماز پکڑا، بہو نے جائے نماز پکڑ کر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے کام چھوڑ کر جو تمہارے وقت جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے چلو پہلے کام کرو، پھر دیکھنا جو کرنا ہوگا کرنا۔ ہر وقت تمہارے بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب سے جائے نماز اٹھایا اور بچھایا تو وہ جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اپنے سسر کا بازو پکڑ کر زبردستی سارے کپڑے دھلوائے۔ کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا، چلو اب میں نماز قضا کر لیتا ہوں۔ مگر اس کی بہو نے پھر حکم چلانے لگی، کہنے لگی، میں اپنے گھر میں دوپہر کو تازہ دودھ کی چائے پیتی ہوں، جب سے یہاں آئی ہوں مجھے تازہ دودھ کی چائے نہیں ملی، اوپر سے سارے گھر کا کام مجھے ہی سونپ دیا گیا ہے۔ ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلا جائے تو تم خود ہی اس گھر کا سارا کام کیا کرو گے۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناؤں، تمہارے برتن صاف کروں، تمہارے کپڑے دھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ سارا دن کام کرتا، جتنا ہو سکتا تھا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ اب بڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن تو سارا دن گھر کا کام کرتے کرتے وہ تھک گئے، پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ان کی نیند بھی پوری نہ ہو سکی۔ اب تو وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک دن وہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دن سے ان کا یہی معمول چل رہا تھا، رات کو عبادت، دن کا کام۔ کام کرتے کرتے ان کی زبان صرف اللہ کے ذکر ہی کرتی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کافی دن سے میں اللہ کی عبادت ٹھیک طریقے سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ برتن دھو رہے تھے تو کافی حد تک بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور ٹھیک طریقے سے صاف بھی نہیں ہو رہے تھے۔ ان کی بہو برتن پکڑ پکڑ کے ان کے اوپر پھینک رہی تھی اور کہنے لگی کہ اس برتن کو دوبارہ سے صاف کرو، ہم کوئی جانور ہیں جو گندے برتنوں میں کھانا کھائیں گے؟ وہ بیچارے دوبارہ اٹھے، برتن کو اکٹھا کیا اور پھر سے صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرتے کرتے ایک دم ان کو چکر آیا اور وہ برتنوں کے اوپر ہی گر گئے۔ وہ ظالم بہو ایک بار بھی اس پر ترس نہ آیا اور جوتے کی ٹھوکر سے ان کو اٹھانے لگی۔ جب وہ ان کی ٹھوکروں سے بنا اٹھے تو کہنے لگی، یہ بڈھا ہر وقت ناٹک کرتا رہتا ہے، اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جیسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جلدی سے دوڑتی ہوئی باہر سے آئی اور اتنی دھوپ میں برتنوں میں وہ اوندے ہی پڑے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا باہر سے دروازے سے بھاگتا ہوا آیا اور اپنے بابا کے پاس آتے ہی بیوی سے کہنے لگا کہ بابا کو برتنوں میں کیوں گرے پڑے ہیں؟ کیا تم بابا سے برتن دھلوا رہی تھی؟ یہ دیکھو ان کے ہاتھ پہ صابن بھی لگا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں تو کوئی کام نہیں کرواتی، اصل میں ان کو شروع سے عادت ہے، وہ اپنا کام خود کرتے ہیں اور آپ ان باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ان کو جلدی سے کسی حکیم کے پاس لے کر جائیں۔ حکیم کے پاس وہ لے کر گیا اور اس نے دوائی دی اور کہا ان کی خوراک کا خیال رکھیں کیونکہ یہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، وہ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہیں تو ان کو ریسٹ کروائیں۔ اور اگلے دن ان کا بیٹا کھیتوں میں چلا گیا۔ فوراً پھر بہو ان کے کمرے میں آئی اور جا کر کہنے لگی، بوڑھے اٹھ اور ناٹک کرنا بند کرو، دیکھو گھر میں کس قدر گند پڑا ہوا ہے، تجھے آرام کی پڑی ہی ہے، اللہ کا نام لے اور اٹھ۔ بزرگ اٹھتے ہی کھانسنے لگے
اور کھانستے کھانستے ان کی سانس بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ بیچارے نے سوچا کہ چلو پہلے میں چائے بنا کر پی لیتا ہوں تاکہ گلے کو کچھ سکون ملے، اس کے بعد برتن دھو لوں گا۔ ابھی انہوں نے چائے بنانے کے لیے برتن پکڑا ہی تھا، بہو ہاتھ میں جھاڑو لیے ان کے پاس آئے اور کہنے لگی چلو پہلے صفائی کر لو۔ بیماری کی وجہ سے اس بیچارے نے 2 گھنٹے میں تھوڑی سی صفائی کی اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب تو ہوتا رہے گا، کیوں نہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ وہ اللہ والے تھے، ہمت کر کے وضو کیا، کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ظالم بہو کو پتہ چلا تو بوڑھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو فوراً جھاڑو لے کر آئی، جھاڑو کے ساتھ ان کو پیٹنا شروع کر دیا اور ان کو مارنے لگی، مگر وہ بیچارے خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس ظالم بہو نے 3 4 بار جھاڑو کے ساتھ ان کو مارا، ان کے کندھوں پر مارا۔ وہ بیچارے بس آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ قرآن پاک کو بند کر کے اٹھے اور کہنے لگے بیٹی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، میں ساری زندگی کام کیا ہے مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگی جب اذان ہوتی ہے تب تو ٹائم مل جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو، اٹھو، اٹھ کر پہلے کام کرو۔ بڈھے میری بات کان کھول کر سن لو، یہ جو سارا دن تم زمین پر ٹکریں مارتے رہتے ہو، آج کے بعد اگر تم میرے سامنے یہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، اور یہ جو تم پر اتنے پیسے لگتے ہیں، اتنی دوائیاں لے کر آتے ہیں، اب جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرو، تیرا بیٹا آنے والا ہے، اور تم نے اگر اپنے بیٹے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے بیٹے کا گھر خراب کر دوں گی۔ وہ اللہ والے اس کی دھمکی سے خاموش ہو گئے اور اس کی باتیں سنتے رہے اور جا کر گھر کی صفائی کرنے لگے۔ صفائی کرتے کرتے ان کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دوائی ڈھونڈنے لگے اور جب باہر آئے تو گلاس پکڑا تاکہ پانی پی کر دوائی کھائیں تو ظالم بہو نے دوائی پکڑ کر کچرے میں پھینک دی اور کہنے لگی تم اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہو۔ پھر انہوں نے پھولتے سانس کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کی۔ وہ اللہ والے رات کو جب اپنے کمرے میں چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ سے باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر سے دور چلا جاؤں کیونکہ میں اس گھر میں رہ کر تیری عبادت ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ والے بزرگ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر روتے رہے، اسی کشمکش میں سوچتے رہے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تسبیح اٹھائی۔ ابھی انہوں نے تسبیح اٹھائی ہی تھی کہ ان کی بہو آ گئی اور ان کو پکڑ کر ان کی تسبیح کو دور پھینک دیا اور کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور وہ بزرگ جنگل کی طرف نکل گئے۔ فجر کی اذانیں گونج رہی تھی، وہ اللہ والے بزرگ چلتے جا رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تسبیح کر رہا ہو، درخت بھی تسبیح کر رہے ہوں، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہوں اور اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں۔ اللہ والے فجر کی نماز ادا کرنے لگے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی درختوں پر بیٹھے پرندے ان کی تلاوت کو غور سے سننے لگے اور انہوں نے دیکھا سورج نکل آیا ہے، لوگ گھروں سے نکل کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی بہت تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو زور زور سے رو رہا ہے، جیسے لگ رہا تھا کہ بچہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا بچہ روئی جا رہا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے کچھ نہ سنا اور وہ جلدی جلدی حکیم کے پاس جانا چاہتا تھا، تو اللہ والے نے اس کو غور سے اس بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر اس بچے کا 10 منٹ تک زہر نہ نکلا تو یہ بچے کی موت ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی حیران تھا کہ اس اللہ والے کو کس نے بتایا ہے کہ اس کو سام نے کاٹ لیا ہے، اور پھر وہ اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ اس کا علاج جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کچھ منہ میں پڑا اور اس بچے کے اوپر پھونک ماری اور وہ بچہ چپ کر گیا۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر پڑا اور پھر پھونک مارا اور پھر اس طرح انہوں نے 3 دفعہ پڑا اور اس پر پھونک ماری اور وہ بچہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ تو میرے بیٹے کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، آپ کو ہم نے پہلی بار اس علاقے میں دیکھے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ والے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کبھی دنیا میں بھی کسی کا اپنا گھر ہوتا ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں، میں تو بس اپنے گھر کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے جنگل میں عبادت کی ہے، اب میں کسی مخصوص جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں میں صرف اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، اب ہمارے گھر چلیے، آپ ہمارے گھر میں رہ کر عبادت کیجیے۔ تو اللہ والے نے کہا، نہیں بیٹا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس نیک بندے کے اصرار پر وہ ان کے گھر چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے میری اس آدمی نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہنے لگے، میں نے بیٹا جان نہیں بچائی، جان بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس گھر میں 2 کمرے تھے۔ اس آدمی نے اس بزرگ کو ایک کمرہ دیا جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آدمی کے گھر میں صرف اس کی بہن، اس کا بیٹا اور وہ رہتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی بہت نیک بندی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین سیکھوں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلاؤں۔ بڑے پیار اور محبت سے اللہ والے کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اللہ والے نے پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ اللہ والے کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی، وہ ہر وقت اللہ والے سے اللہ کی باتیں سیکھتی رہتی، قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اس آدمی کا گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس آدمی کی 1-2 بکریاں تھیں، لیکن جب سے وہ بزرگ آئے تھے ان بکریوں میں بھی برکت ہو رہی تھی، کافی زیادہ بکریاں ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں آتے ہی اللہ والے کو اپنی بکری کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ والے بزرگ کے ہاتھوں میں شفا ہے، تو ان کے پاس نوری علم ہے، تو وہ اپنے علم سے لوگوں کو علاج کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ اپنی بیماری کا علاج ان سے کروانے لگے۔ اس علاقے کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور وہ کوئی علاج اگر ہوتا تو ان سے کرواتے۔ اللہ کے وہ نیک بندے تھے، وہ اپنے آیتوں کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے وہ ان کا علاج کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا رکھی تھی۔ وہ سارا دن دین کی باتیں کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ جب سے یہ بزرگ اس گھر میں آئے تھے ان کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اللہ والے بزرگ وہاں آ کر بہت خوش تھے۔ ان کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی مگر ان کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ اکثر سوچ میں رہتے کہ میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی باپ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں میں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بیوی اس سے خوش نہ تھی۔ آخر وہ چاہ رہی تھی کہ بڈھے سے تو جان چھٹی، مگر اب ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ان کی فصل بھی برباد ہو چکی تھی اور کافی نقصان ہوا تھا اور کچھ بکریوں نے دودھ دینا بھی بند کر لیا تھا اور بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جب گھر کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے تو اس کی بیوی اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے شوہر کے آگے زبان چلاتی اور ہر وقت جھگڑا کرتی کہ تم کھیتوں پہ نہیں جاتے، اس کو تانے دیتی، نکارا کہتی، یہاں تک کہ اس کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی۔ خود تو اچھے سے کھانا کھا لیتی مگر اپنے شوہر کو جو بچا ہوا کھانا ہوتا اس کے آگے پھینک دیتی۔ وہ سمجھتا کہ شاید گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے اس لیے مجھے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانے کو ملتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھاتی اور اپنی بیوی کے وہ لہجے کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے میرے باپ کو گھر سے جانے کے لیے مجبور کیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے یا تو اس کو نکال دیا ہے اور پھر وہ میرا باپ اس گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب سے میرا باپ گیا ہے اس گھر سے برکت اٹھ گئی ہے اور اپنے باپ کی طرح وہ بھی اس گھر میں اب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی تلاش میں مارا کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے پھرتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے بکریاں لے کر ایک بیپاری کے پاس گیا اور اس نے دیکھا وہاں ایک جھونپڑی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جھونپڑی ایک اللہ والے کی ہے اور وہ بہت نیک بزرگ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم تھوڑی دیر آرام کرو پھر ہم آپ کو اس سے ملاتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت ان کی عبادت کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب وہ اس اللہ والے کے پاس ملنے گئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور وہ آدمی کہنے لگا کہ میں آپ سے دور رہ کر مچھلی کی طرح تڑپتا تھا بابا، میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ اور پھر اس طرح دونوں گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔
پھر بیٹا اصرار کرنے لگا کہ بابا آپ گھر چلو، تو بابا کہنے لگے نہیں بیٹا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، لیکن اس کے بہت زیادہ اصرار پر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ والے ان کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی اتنی مشکل سے تو جان چھوٹی تھی، پھر آ گیا ہے، منہ میں بڑبڑانے لگی، اور پھر اسی طرح وہ پھر سے ان سے کام کروانے لگی۔ ایک دن وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کو دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس کی بیوی نے ان کے ہاتھ سے قرآن پاک پکڑ کر پھینکنا چاہا، لیکن ایک دم اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی اور وہ کتے کی شکل اختیار کر گئی۔ اور اس کے بعد جب بزرگ نے دیکھا کہ اس کا منہ کتے جیسا اور جسم جیسا ہے تو وہ استغفار کرنے لگے اور گھر سے باہر آ گئے۔ جب اس کا شوہر آیا اس نے بھی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی استغفار کرنے لگا اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کو جنگل میں جب چھوڑ کے آئے تو اس کو درندوں نے چیر پار کر کھا لیا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب بزرگ اپنی بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس بچی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جو کہ نیا تھا، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔